ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 9 ذو الحجہ 1440 ہجری یعنی یوم عرفہ کے دن 11 اگست 2019 کو قرآن کلاس نمبر 336 میں سنڈے کے دن انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانشقاق سے آغاز کریں گے، پارہ نمبر 30 میں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن حکیم کی 3 صورتیں پڑھ لے. نمبر 1 سورہ التکویر اذا الشمس کورت، وہ والی صورت جو ہم کور کر چکے ہیں. دوسری سورہ الانفطار، وہ بھی ہم کور کر چکے ہیں. اور تیسری صورت ہے الانشقاق جو آج انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے جا رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کیا ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کیسا ہوگا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے کہ ایسا کرے. یعنی آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، وہ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوں گے وہ کان لگا کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو سننے کی استطاعت دی ہوئی ہے. کئی چیزوں کی استطاعت تو ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے، کئی چیزوں کی نظر نہیں آتی. سننے کی استطاعت تو چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی چیز قوت گویائی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں
آپ علیہ السلام کی مجلس کی برکت میں ہمیں یہ چیز بھی نصیب ہوئی کہ بعض اوقات ہم کھانا کھاتے تھے تو ہمارے لقمے سے بھی اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. مشکات المصابیح میں آپ کو نبی علیہ السلام کے معجزات والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی. یعنی آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی شخص روٹی کا نوالا توڑ کے منہ کی طرف لے کے جائے اور اس میں سے آواز آ رہی ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو پھر صحابہ کرام کے ایمان کا لیول اسی لیے تو پھر امت سے بلند ہے کہ کئی چیزیں جو ہماری ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اہل بیت کو وہ چیزیں فزیکلی دکھا دی تھیں نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے. تو اب لقمے کو بھی اللہ نے زبان دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے ہاتھ پاؤں ایون کہ اس کے جسم کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. تو پھر انسان کلام کرے گا، اپنی کھال سے کہے گا کہ آج تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو، تمہیں کیسے زبان مل گئی؟ تو پھر آگے کھال بول کے کہے گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر مخلوق کو بولنے کی طاقت دی ہے. لیکن یہاں پہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے کئی چیزوں کی قوت گویائی، ہمیں سنائی نہیں دیتی. قیامت والے دن وہ چیز واضح ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قیامت والے دن آسمان کان لگا کر سنے گا اپنے رب کے حکم کو، وحقت، اور اس پہ فرض بھی یہی ہے کہ وہ اطاعت اختیار کرے اپنے رب کی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. ظاہر ہے زمین کو اذا دکت الارض دکن دکا، کوٹا جائے گا زمین کو تو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی. یہ پوری کی پوری زمین ہی میدان محشر بن چکی ہوگی. زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ہر وہ چیز باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے. زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی. مراد جو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ مردے ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب مردے باہر نکال دے گی. اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی اور اسے شایع بھی یہی ہے، اس پہ فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی طرف لوٹے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، تیرا مقدر یہ ہے کہ تو مشقت میں پڑتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی. یہ بڑی کرٹیکل آیت ہے قرآن حکیم کی. ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا. کسی کی مشقت یہ ہے کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے، اور مزدوری کی فارم بھی ڈیفرنٹس ہے. کسی نے وزن اٹھانا ہے تو کسی نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرتے ہوئے. ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈیفرنٹ رکھی ہے. کسی نے زمین میں ہل چلانا ہے، اس کی مشقت وہ ہے. ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے جو اس کی یعنی بنیادی ضرورت ہے. اس پیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشقت میں کاٹنی پڑتی ہے، اور یہ ایک ایسی مشقت ہے جس سے دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑتا ہے. جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے. جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل کا انسٹرومنٹ دیا ہے. انسان جو ہے وہ عقل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. بکری کا پیٹ بھرا ہو اس کے باوجود اگر اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ تازہ گھاس ہو تو وہ ایک دو دفعہ منہ ضرور مارے گی اپنی جبلت کی وجہ سے. لیکن انسان کے پاس عقل کی یہ دولت ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ جائے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے گا، صبر کر لے گا، حتیٰ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات. اور بعض کا دنیاوی طور پہ بھی لوگ اتنا غصہ کھا جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں گئے ہوئے ہیں، کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کہ آج جا کے
ولیمہ کھائیں گے اور وہاں پہ کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے تو چاہے بھوکا بھی ہو تو وہ روٹی کھا کے چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ میں نے روٹی نہیں کھانی. یہ انسان کو جو اللہ نے عقل کے ذریعے یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی, یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس. یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان گیون سرکمسٹانسز میں بھی خدا کے خلاف, اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے اپنی عقل کو استعمال کر کے. جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے. یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں, جبلت ہے, شہوات اٹیچ کی ہوئی ہیں, اس کی تکمیل جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے. یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو, اپنی ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگاتا ہے. اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے. عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے, اس کی تکمیل پھر وحی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وحی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, پھر ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موزوں پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا, کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں, مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موزوں کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے, تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو عقل کی تکمیل وحی الہی سے ہوتی ہے. تو ہر جاندار مشقت میں, آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا, ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے گا. اور یہی اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے. لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے, وہ فارغ نہیں تھے. یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے. بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے, گیون سرکمسٹانسز میں. انسان کو تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے, اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے. اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں, لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی, ایک ہی چھٹی ہوتی ہے یا 2 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں, تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے پھر, یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ سارے بہانے انسان, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے. مراد کیا کہ تیاری کر لو, اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی پہ کبھی اچھا وقت نہیں آنا, ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے. ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا, میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے. لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے. پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے, کہتا ہے نہیں جاب لگ گئی تو سکون آ جائے گا. جاب کیا لگتی ہے, ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے. تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا, حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا. ایسا نہیں ہونا. آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے, مصروفیت کے اعتبار سے بھی, رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت, اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. پھر ادھر جا کے کہا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا,
جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھیں رکت پیدا کرنے والی، تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. تو میں اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز، اور یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے، انذار بالآخرہ ہے، آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا. تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے. اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن، اور اگر خدا کی نافرمانی کی یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے، تو چمڑی تو اتر جانی ہے. اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی، ایسا نہیں ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس قیامت کے دن جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر عنقریب اس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے گا. یعنی پھر وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہوگی، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کو تو جنت کا پروانہ مل گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ. یعنی دنیا میں بھی جب کوئی شخص کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی ڈگری تو وہ ہے نا، اصل کامیاب ہوا ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا. دنیا میں چاہے کوئی شخص گمنامی کی موت مر گیا کسی فٹ پاتھ کے کنارے، اس کو لاوارث لاش کے طور پہ بغیر کفن کے بھی دفنا دیا گیا، تو قبر میں اسے جنتی کفن مل جائے گا. اینڈ رزلٹ تو اس کا بہترین ہے. اور دنیا میں کسی ٹھاٹ کی زندگی کسی نے گزاری، مرنے کے بعد چاہے اس کی قبر جو ہے وہ سونے کی بھی بنا دی جائے، اس کے اندر جو اس پہ حالات وارد ہونے ہیں وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا. تو وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور فخر سے بتائے گا یہ دیکھو میں آج کے دن کے لیے تیاری کر رہا تھا، میں کامیاب ہو گیا. اسی کو سپورٹیو 2-3 احادیث ہیں صحیح مسلم کے اندر. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، کھانے پینے کی پرابلم بھی رہتی ہے، فاقے بھی آتے ہیں، مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا. جن لوگوں نے جیل گزاری ذرا ان سے پوچھیں. اور کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے اس نے دنیا کو جنت بنایا. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی. کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے دونوں کا. اب کوئی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہوئی ہے نا. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ، کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہو اور کسی کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ 1 روپیہ ارب سے اوپر ہونا یہ تو نیگلیجیبل ہے. تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص وہ 1 روپیہ بچانے کی خاطر ارب روپیہ اپنا ضائع کر دے، اور کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو 1 روپے کی قربانی کر کے 1 ارب روپیہ بچا لے. یعنی دنیا کی زندگی خدا کو دے کے ہمیشہ کی جنت کما لے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو فضیلت حاصل ہے پوری امت پہ، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جان مال ہر چیز کی.
آخری درجے میں. صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، اسی آیت سے مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشقت کی زندگی. قیامت والا دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی محنت کر کے پڑھا کرتے تھے. ہماری تو خیر میکینیکل انجینئرنگ ذرا ہیوی ٹف تھی، لیکن جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آ جاتی تھی. آج تو مجھے یاد بھی نہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آلموسٹ 20 سال ہونے کو ہے، مجھے تو وہ راتیں بھی نہیں یاد جو میں نے کاٹ کے گزاری ہوئی ہیں. فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے. تو انسان دنیا میں ہی مشقت کو بھلا دیتا ہے جب اینڈ رزلٹ سامنے آ جائے. تو آخرت میں جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو کسی کو اپنی 60 سال کی زندگی یاد نہیں ہوگی. سر چھوڑ دیں، قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا دن ہے. دنیا میں 60 سال کی زندگی کے عوض اگر وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہوں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو. 60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے. بات کی تو اربوں سال کی زندگی ہے، اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں. سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں. اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا. یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا ہے، خیر ہے کہتے ہیں نا مسلمان. یہودیوں سے ہی مستعار لی ہوئی ہے نا یہ چیز. یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزخ میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا، الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں. اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں؟ یہاں تو ایسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں. جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا. کوئی 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا. ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں فجر سے لے کے زور تک کا، ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہا ہوں گے. بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک. تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت چونکہ دنیا نقد ہے فوراً بندے کو خوف آتا ہے، آخرت ادھار ہے. انسان کہتا ہے نہیں خیر دیکھی جائے گی، چھاٹ ہی دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا. بڑی عیاشی کی اس نے دنیا میں. جب دوزخ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ کہ اللہ، وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری عیاشی
دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی، صرف پھیرا، ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے۔ پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں، تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا۔ یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں، بچ جائیں۔ دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے۔ تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو الٹے ہاتھ میں اسے نامہ اعمال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نا، وہ کہے گا لو جی مارا گیا، تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ وہ تو فرشتے ہیں نا جی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے میری موت، ہائے میری موت۔ پھر وہ موت پکارے گا کہ موت آئے تو جان چھوٹ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش رہتا تھا۔ اچھا اس میں امپلائڈ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ گھر والوں میں خوش کوئی نہیں تھا، جو جنتی ہے وہ گھر میں نہ خوش ہی تھا۔ تبھی تو وہ گھر والوں کو جا کے بتائے گا نا کہ دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا ہوں، ورنہ تو وہاں بھی آتا کہ وہ دنیا میں بھی بڑا خوش تھا گھر والوں سے۔ جو دوستی ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ گھر میں خوش تھا دنیا میں، اور اب گھر والوں کے آگے جا کے روئے گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی، آج دیکھو میں مارا گیا ہوں۔ لیکن اس وقت رونے پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا میں مشقت اٹھائی تھی اور دنیا میں عیاشی کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے خود حرام کی کو جو ہے وہ کمایا تھا، مارا جائے گا۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر۔ یہ حقیقت بات ہے، جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سر، دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی۔ یہ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس حسنہ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا سکون کی آپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی، نہیں۔ صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی۔ تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ ہمیں بظاہر بڑے آسودہ حال نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی۔ خیر دین سے جڑے یا نہ جڑے تکلیفیں تو آنی ہیں، لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا، دنیا حسنہ بن جائے گی، صبر نصیب ہو جائے گا۔ ابھی چند دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا مجھے، حافظہ اللہ تعالیٰ، ایک میرا انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے فون کیا، سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ تو وہ کہتے ہیں غامدی صاحب نے تو اس پہ انکار کیا ہے 9 سال کی عمر کا، تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تمہارا کلپ دیکھا تو بڑے مضبوط دلائل تم نے رکھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو میں نے کہا میں ابھی فون کر کے تمہیں دعائیں دوں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو میں نے کہا سر آپ کا کیا حال ہے؟ 5-6 مہینے سے ان کو آدھے سر کا درد تھا، درد شقیقہ، اور آپ پتہ ہے مجھے بھی ایف ایس سی لیول پہ یہ رہا ہے
لیکن 1-1.5 ہفتے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا. اس میں آنکھ والے یہ اس پورشن پہ یوں آدھے سر کا اسے درد کہتے ہیں اور بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, آنکھوں سے بعض اوقات پانی بھی نکلتا ہے. میڈیکل سائنس میں اس کا علاج ابھی تک نہیں آیا کہ پرماننٹلی جن لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. تو ان کو پوری زندگی اس تکلیف سے گزرنا پڑا. تو کہہ رہے تھے اس دفعہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اور مجھے آرام نہیں آ رہا. یہ میں نے تکلیف کاٹی ہے, مجھے پتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گن کے کاٹنا پڑتا ہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا کل 90 ٹیکے لگوائے ہیں سر میں, یہ آخری علاج ہوتا ہے کہ وہ سر کی جتنی نسیں ہیں نا ان کو سن کر دیتے ہیں. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ یار جو لوگ طارق جمیل صاحب کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہنستا کھلکھلاتا چہرہ اور یہ سب کچھ, ان کی زندگی میں ان کی ذات کے حوالے سے ان کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے. تو فوراً مجھے نا اس چیز کا خیال آیا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بندہ صحیح سلام, یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا چیزیں اٹیچ ہے اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ اٹیچ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو ان کے بعد نبیوں میں سب سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی تکالیف سے معمور ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کبھی آپ کو موقع ملے. میں رات کو اپنا وہ کلپ دوبارہ دیکھ رہا تھا, بڑا رکت انگیز کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر, ان کی لائف کے اوپر. مستدرک الحاکم میں جب ابو ذر غفاری کے اوپر چیپٹر باندھا ہے نا انہوں نے, امام حاکم نے, اور احادیث لے کے آئے ہیں, تو پہلی حدیث آپ کو پتہ ہے کون سی لے کے آئے ہیں؟ یہی والی جامعہ ترمذی کی, کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی فضائل اور ان کی زندگی کے حالات پہ حدیثیں لکھنے سے پہلے انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے نا ابو ذر غفاری کا بیان, پہلی حدیث یہ, حالانکہ اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں تھا, لیکن انہوں نے بتایا کہ اب آئندہ جو تم حدیثیں پڑھو گے نا وہ اس تناظر میں سمجھنا کہ ابو ذر غفاری کی زندگی غم سے معمور اس لیے ہے کہ نبیوں کے بعد اس کا مرتبہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے, اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ہے. یار اللہ کے نبی جو صادق اور امین ہے, وہ جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ آسمان کے نیچے سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں. اور ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل دنیا سے زہد پہ اگر کوئی ہے تو ابو ذر غفاری ہے. عیسیٰ کی مثل. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ دنیا سے اس قدر زہد اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ برتن بھی پانی پینے کا استعمال نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے, ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں, یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دینے والا اور آخرت کی طرف رجوع رکھنے والا, دنیا سے زاہد اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے. تو سر پھر یہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا, جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑا عیاشی میں تھا. انہو ظن ان لن یحور, وہ تو دنیا میں خیال کرتا تھا اسے لوٹ کے گویا اللہ کے پاس آنا ہی نہیں ہے. واقعی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی زندگی گزاری ہے گویا کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا. بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور, کتنے جنازے اٹھاتے ہیں یہ کبھی تصور ہی نہیں آتا. حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی, تابعی ہیں, حضرت سیدنا حسن ابن علی کے شاگرد بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا پایا کہ میت جب اٹھتی تھی نا تو ہر شخص ہی رو رہا ہوتا تھا. نئے آنے والے بندے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں, کہ ان میں سے کون ہے بندہ جس کا رشتہ دار مرا ہوا ہے. ہر بندہ ہی رو رہا ہوتا تھا اس لیے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا تھا.
تو نئے بندے کے لیے تعزیت کرنا مشکل ہو جاتی تھی کہ مریا کے دے وچوں، سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے جی صحابہ کا زمانہ، نبی الاسلام سے متصل انہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، زندوں میں نہیں۔ تو وہ تو ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ ایک چوراہے سے گزرے، کچھ لوگ ہنس رہے تھے صحابہ میں سے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے زندگی میں، زیادہ روئے ہی کرتے۔ تو جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہوئی تھی نا نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے، ان کی پھر حالت یہی ہوتی تھی۔ تو انسان کو یہ کبھی گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک تیرا رب تو خوب دیکھ رہا تھا جب وہ اعمال کر رہے تھے۔ دنیا میں بے شک جتنی مرضی یاشی کی ہے وہ کہیں نوٹ ہو رہی تھی، تیرا رب دیکھ رہا تھا، اور وہ رب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیکھ رہا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پھر کھینچے گا نا تو پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا قیامت کے دن میں تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میرے چچا عباس، ایک ایک رشتہ دار کو آپ نے، پھر آپ نے کہا اے بنو ہاشم، میرے خاندان کے لوگوں۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب کے جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار، ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے مال سے جو لینا ہے میں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے پیر فقیر تے ویسے ہی سائڈ تے کر دو، انہوں نے کھنگڑ ہی نہیں کسی نے دینا۔ جدھر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہونی ہے، جس کے لیے اللہ حکم فرمائے گا۔ دھونس کے ساتھ شفاعت بھی نہیں، شفاعت بالاذن ہے۔ تو باقی کس کھاتے میں ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ جنت میں لے جاؤں، اور تنو آپ کسی نے وڑن دینا ہے انی وڈی گلاں۔ اچھا یہ باتیں سن کے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا متکبرانہ جملہ ہے۔ یہ تکبر ہی ہے نا، کوئی شخص کہ میں جنت میں کسی کو لے جاؤں گا۔ اگر یہ جملہ میں بول دوں کہ انشاءاللہ، میں کسی کے لیے، میں اپنے لیے بول دوں کہ میں انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤں گا، انشاءاللہ کے ساتھ بھی بول دوں کہ دیکھو جی انہوں کسی نے گارنٹی دیتی ہے، تو تواڈے بابے انہوں کسی گارنٹی دیتی ہے؟ گارنٹی والے تو ان کی قبریں تو مدینے میں ہیں۔ بغداد شریف والے، اجمیر شریف والے، یا آپ کے جتنے شرفاء ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی آیات اور احادیث نازل نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن آپ کسی کو کلین چٹ تو نہیں دے سکتے۔ اچھا یہی آیات ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو ام عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، قرآن میں تو سورہ انشقاق میں یہ آیات آئی ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا، اور جس کا نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ حساب وہ حساب نہیں ہے، یہ تو بس صرف سرسری بات ہوگی۔ جس کا حساب شروع ہو گیا اور اللہ نے پوچھ دیا یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا۔ یہ جنتی وہ ہوں گے جن کا حساب ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا ان کا حساب آسان ہوگا۔ حساب آسان یہ ہے کہ ٹوٹل پورا، اچھا جی ہاں جی نیکیاں 1 ارب، گناہ 1 کروڑ، ٹھیک ہے جی پاس۔ لیکن اگر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمانا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آمین بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اصل چیز تو یہ ہے۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے، اجرت مانگ لے، جو نبی کی تو خدمت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ بہت کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، کوئی ورکنگ نہیں کرنی پڑی، اور کائنات کی سب سے بڑی چیز مانگ لی۔ کائنات میں اگر خدا سے کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا، ویسے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان نبوت مانگ لے، وہ تو مل نہیں سکتی، وہ وحی ہے، اس لیے نبوت کا سوال یا دعا کرنا تو حرام ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے بین کی ہوئی ہے۔ نبوت کے بعد اگر اللہ سے کوئی سب سے بڑی چیز کائنات میں مانگی جا سکتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنت میں نبیوں کا پڑوس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کہاں پہ ہونی ہے؟ جنت میں۔ اور جنت میں بھی سب سے بڑی رحمت کا مقام انبیاء کرام جس جنت میں ہوں گے، اور پھر انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جسے جنت میں مل جائے، تو سر کائنات میں اس سے کوئی بڑی خواہش کسی سے کی جا سکتی ہے؟ یہی ہے۔ تو ہم بھی اکثر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس کے لیے پھر نبیوں والا کام کرنا پڑے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ نبیوں والا کام کریں، نبیوں والا جو ہے وہ آپ ریوارڈ اللہ سے حاصل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ تو سیدنا ربیہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اور کیا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، وہ بھی کلین چیٹ نہیں، کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو نمازیں پڑھ، اپنے اعمال کو سیدھا رکھ تو میں بھی سفارش کر دوں گا، یعنی خالی کھلی ڈگری نہیں ملنی ہے، محنت تجھے بھی کرنی پڑے گی۔ کثرت سجود سے میری مدد کر تو جنت میں تجھے پڑوس مل جائے گا۔ تو بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ فلا اقسم بالشفق، پس مجھے قسم ہے شفق کی۔ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے نا تو ایک سرخی سی چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت فزیکل فنامنا آف نیچر میں بہت بڑا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قسم، اور جب اللہ تعالیٰ فزیکل فنامنا آف نیچر کی قسم یاد فرما رہا ہوتا ہے نا تو بیسیکلی اس فنامنا کو ایگزیکیوٹ کرنے والے کی قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ شفق کا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس نے شفق بنائی ہے۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں، آپ کبھی کوئی خوبصورت منظر دنیا میں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کوئی جھیل دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے، اس کو بنانے والا عیب سے پاک ہے۔ کوئی پھول دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں کبھی نیشنل جغرافی کے اوپر جانداروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، ان کی انواع و اقسام کو، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کیا چیز پیدا کرتی ہے، کیا کیا کیپیبلٹیز رکھتی ہیں۔ آپ پتہ یہ ہاتھی جو ہے نا، ہاتھی صرف زمین پہ پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتا ہے۔ 40 کلومیٹر، یعنی وہ جو وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے، اب ہماری تو کمپیٹنسی نہیں ہم اس وائبریشن کو آبزرو کر سکیں، لیکن ہاتھی کو اللہ نے وہ جو کان دیے ہیں وہ خالی دکھانے کے نہیں ہیں سر، ایڈے وڈے کان، وہ اینٹینے نے جڑے وہ پوری ڈشاں نے جڑی ریسیو کر دیے نے، 40 کلومیٹر دور سے وہ زمین کی وائبریشن کو فیل کرتے ہیں، اور ہاتھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ فلاں ہاتھی اس جگہ پہ ہے، تو وہ وہاں پہ مل جاتے ہیں آ کے۔ تو انسان جب یہ چیز دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا کمال نہیں ہے، اس کو بنانے والے کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے جس نے اس میں یہ اتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں سائنٹسٹ ہمیشہ جانداروں کی خوبیاں ڈسکوری کے اوپر نیشنل جغرافک پہ، اینیمل پلانٹ پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ویل مچھلی میں یہ چیزیں ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں، یہ نہ ہوتی تو ویل ایگزسٹ نہ کر سکتی۔ آج تک کسی سائنٹسٹ نے کسی جاندار کے عیب نہیں گنوائے کہ اس میں یہ عیب ہے، خوبیاں گنواتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اس کی خلقت اتنی پرفیکٹ ہے جو اس نے پرفیکٹ بنا دی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ زبانیں گنگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ یوم عرفہ بھی ہے،
تو تکبیرات بھی پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور ہر اس چیز کی جس کو رات سمیٹ لے۔ اب دیکھیں رات ہوتی ہے گویا کہ ہر چیز رات کی آغوش میں آ جاتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور بتدریج زینہ بزینہ چڑھتے جاؤ گے۔ یعنی انسان سیڑھی بسیڑھی زندگی کی منازل بھی طے کرتا جاتا ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اس نے منزلیں طے کرنی ہیں۔ ایک برزخ کی منزل ہے قیامت تک کے لیے جو قبر میں وہ رہے گا، یا جہاں پہ بھی اس کی قبر بنے، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں مرے میں پہنچ جائے، چاہے سمندر کے اندر یا ہواؤں میں اس کی راکھ ایئر کریش میں بکھر جائے۔ پھر قیامت والے دن پھر ایک زینہ اس کو میدان محشر کا طے کرنا ہے، اس کے بعد پل صراط کا زینہ ہے، کرتے کرتے الٹیمیٹلی ڈیسیژن ہونے والا ہے۔ فما لہ لا یؤمنون، پس انہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، سبحان ربی۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا، مسئلہ 119 سجدہ تلاوت کے اوپر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سواری پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ جب آیت سجدہ آتی تو اپنے سر کو جھکا کے یوں سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اس کے لیے ماتھا زمین پہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا، آپ کرسی پہ بیٹھ کے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس ٹو باؤ ڈاؤن کر دیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو یہ سر کا جھکانا جو ہے یہ سجدے کا ایکویلنٹ ہو جاتا ہے آیت سجدہ میں۔ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے ماتھا نیچے رکھ لیں، ادروائز اس سجدے کے لیے ماتھا رکھنا ضروری نہیں، ٹو باؤ ڈاؤن کرنا بھی کافی ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر جو ہیں الٹا جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو۔ یہ کافر سے مراد یہ نہ سمجھے گا ہندوؤں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، یعنی وہ چھپا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے حق رکھا ہے، اخلاقی حص رکھی ہے اچھائی اور برائی کی تمیز کی، لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس سے بھی ورس کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ پردہ ہٹانے کے لیے وقت کا پیغمبر آتا ہے، اس کی تعلیمات آتی ہیں تو وہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے، وہ پھر یکذبون میں شامل ہو جاتا ہے، جھٹلانے والوں میں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ہر ایک بندے نے امید لگائی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے جو فحشہ عورتیں ہیں یہ بھی کوئی محرم کی نیاز دلوا دیتی ہیں، انہوں نے بھی یہ سمجھا ہوا کہ شاید یہ بھی ہمارے لیے کوئی ذریعہ بن ہی جائے، یہ 11ویں شریف دلوا دیں گی، اور وہ جو برائی کر رہی ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے جس کے اوپر وہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے، یا اسے اکڑ ہے کسی چیز کی، یا اس کے دماغ میں کہیں ہے ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے پاس پیش بھی ہونا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو تو آپ خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا ہے اپنے نافرمانوں پہ، کہ کتنا تانے کے ساتھ ٹونٹ کر کے بات کی جا رہی ہے، ان کو بشارت اور خوشخبری دیں عذاب کی۔ حالانکہ عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو چھیڑنا ہو، اس کو تکلیف پہنچانی ہو، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ہاں یہ خوشخبری اب تیرے لیے عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں ان کا تو پھر معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے تو ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی پیش کرتا ہے، صرف کافروں کا ذکر نہیں، فاسقوں اور نافرمانوں کا نہیں، اہل ایمان کا بھی ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اگلی صورت بھی کور کر لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے۔ یہ سورۃ البروج جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، اصحاب الاخدود۔ اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس
کرسچنز تھے اس زمانے کے، ظاہر مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. لیکن اہل عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا. سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے. جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. اللہ پہ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو یہ اصحاب الاخدود کے واقعے سے یہ لوگ واقف تھے، تو اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کو صحیح مسلم میں بالکل اینڈ پہ جا کے ملیں گی. اصحاب اخدود کا پورا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا. صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے. میں نے 4 لیکچرز دیے تھے معجزات، کرامات، استدراج کے اوپر، مسئلہ نمبر 131 ABCD. اس میں جو ڈی پورشن تھا اس میں نے اولیاء اللہ کی 10 کرامات جو صحیح سند سے احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں نا وہ میں نے کور کی تھی. ان میں سے ایک کرامت اصحاب اخدود والی بھی تھی جو میں نے اس میں کور کی تھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے. صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک یعنی وہ بادشاہ تھا جو بیسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا. اس وجہ سے وہ عیسائیوں سے زیادہ نفرت کرتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہے پیغمبر مانتے ہیں بلکہ اس میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ دجال ہے. اب ان کا آپس میں تو اکٹھ ہو ہی نہیں سکتا نا. ایک شخصیت جو ایک طبقے کے لیے خدا کے درجے پہ فائز ہو اور دوسرا اسے جو ہے نعوذ باللہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہوں، تو ان کا آپس میں اکٹھ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو یہودیوں نے سازش کر کے کس طرح عیسائیوں کو دبوچا ہے کہ آج یہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں، ورنہ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے تک تو یہ قتل و غارت کا بازار گرم تھا ان کا آپس میں. یہ تو اسرائیل جب بنا ہے اور دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں آئی ہے تو آج جو ہے وہ ایون یہودی مٹھی بھر ہونے کے باوجود عیسائیوں کی باغ دوڑ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اکانومی کی وجہ سے. تو ہم نے جس ایرا میں جس وقت میں آنکھ کھولی ہے، یہ جو زمین کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق بدل چکے ہیں، اور اس کو بدلے ہوئے 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا. 100 سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو یہ جس طرح سنی شیعہ اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے نا، اس سے بھی بڑھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف تھا، جنگیں ہوتی تھی آپس میں. بہرحال وہ یہودی بادشاہ تھا، اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا. تو اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی، تو مجھے کوئی ایک اپنا لائق سا کوئی رعایا میں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے دو جسی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کر دوں. تو بہرحال ایک نوجوان لڑکا بڑا انٹلیکچوئل رعایا میں سے چنا گیا، وہ جادوگر کے حوالے کیا گیا، تو وہ اسے جادو سکھایا کرتا تھا. اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی، تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا. اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی، توحید کی اسے بھانی شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. یعنی اس نے اسلام، اس زمانے میں کرسچینٹی اسلام ہی تھا، وہ قبول کر لیا. اب وہ دیکھیں جادو بھی سیکھتا تھا اور پیرلل میں دین بھی سیکھتا تھا. ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. ظاہر یہ کرامت ہی ہونی تھی، ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو. تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ مر گیا. تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب مستجاب الدعوات ہو گئے ہو، تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا. ظاہر ہے پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں. جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے.
حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر. پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا, باقی کدھر گئے؟ باقیوں نے کیوں بیعت کر لی؟ وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ صاحب کرامت تو ہو گیا, اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. وہ مطلب مادرزاد کوڑی اندھے آتے تھے, وہ دعا کرتا تھا, شفا ہو جاتی تھی. کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی, اس نے کہا یہ کیا, یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے. تو اس نے کہا جی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, قتل کروائیں گے. اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو. تو ظاہر ہے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے لوگ حنفی ہوتے ہیں, جب طلاق ہو جاتی ہے تو اہل حدیث اسٹامپ پیپر پہ لکھواتے ہیں میں اہل حدیث ہوتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بیوی بھی واپس مل گئی آپ کو. حالانکہ وہ اہل حدیث اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں جتنی دیر کے لیے انہوں نے وہ بیوی باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیثوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے. اب عقل نہ آئے تو انسان کیا کرے. حالانکہ یہ فتوی غلط ہے, میں اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے میں. امت کا اجماع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. بہرحال ایک مسئلہ لاتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی اس کی باقیات ہیں اسٹامپ پیپر لکھوانے والی. تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا. تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. بادشاہ کو فکر لگ گئی, تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے. تو اس نے فوجی بھیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے. پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے, اس نے وہاں پہ دعا کی, وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے, وہ بچ گیا. پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے, اس نے دعا کی, کشتی الٹ گئی, وہ بچ گیا, باقی سارے الٹ گئے. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے, کیونکہ مستجاب الدعوات تھا. تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو, تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا. اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی, اور اس نے کہا اس کے لیے تمہیں پبلک اکٹھی کرنی پڑے گی, اپنی ساری رعایا کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا. تو یہ ایک ساری رعایا تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے, تو یعنی اس کا مذہب درست ہے. تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی ہی جانی ہے, تو اللہ کے لیے جائے نا, اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے. حضرت حسین ابن علی بھی نے یہی کیا نا, 72 بندوں کے ساتھ وہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بدماش حکومت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے خون سے ایک اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں, اس کی پرواہ نہیں کرنی. تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لیے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین ابن علی کے لیے کی دیتے ہیں. مخالفین کو جو یاد رکھا گیا وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا, ورنہ ان کی کیا اوقات تھی. تو اس نے بھی یہی کہا کہ رائے اکٹھی کرو پبلکلی, بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر تو میں مارا جاؤں گا. بادشاہ نے یہی کیا. تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی, اللہ کے نام سے شروع, اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کے ہی بندے ہیں, غلام ہیں, تو وہ تو مارا گیا, لیکن ساری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا, ان کا اس کا مذہب حق ہے, وہ سارے مسلمان ہو گئے. وہ ایک کو کیا مارنا تھا, ساری رعایا ہاتھ سے چلی گئی. پھر اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے, اس میں آگ جلوائی, اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤ گے. ہائے ہائے ہائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا, وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے, ایمان نہ چھوڑے. ایمان کی مٹھاس اس بندے نے چکھی ہے. لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے, زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی, اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے. جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا
کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ کرامت تھی. تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جلا دیا. وہ تو خیر دنیا میں جلے نا، تو سیدھے جا کے جنت میں لینڈ کیا. تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے. آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے 40 سال ہو چکے، پھر اس کے بعد بھی 40 سال، یعنی 100 سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے آلموسٹ. اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا، اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا. دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے، لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن. وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے دن کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، سب کی قسم. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے. حالانکہ مارے کون گئے تھے؟ جو کھائی میں پھینکے گئے تھے. اللہ نے کہا وہ نہیں مرے، وہ تو زندہ ہیں. شہید تو مرتا نہیں ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے. اللہ فرما رہا ہے مارے گئے اصحاب الاخدود، جنہوں نے وہ گڑھے کھودے تھے. النار ذات الوقود، جبکہ وہ آگ بڑے ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے. ظاہر ہے آپ اگر یہ رومنس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں، یہ لوگ بھی یعنی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے تھے. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو اذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائز کیے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا. خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو جلایا جا رہا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے تو نہیں ناپسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمانوں نے ایمان لے کر آئے مسلمان اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اس مقدس جرم کی پاداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جلا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے. زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے، صرف ایمان لانے کی پاداش پہ، کسی پہ کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا، بس اس مقدس جرم میں انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے، اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ تکلیف دی تھی، یعنی ان کو آگ میں جلایا. ثم لم یتوبوا، اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے. فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے تو ہم نے عذاب جہنم رکھا ہوا ہے. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا. انہوں نے تو دنیا کی آگ میں جلایا نا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ان کو اس پاداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، آمین. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے جن کو ان گڑھوں میں ڈالا گیا. ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچے سمیت مار دیا جائے، اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے، اس کے بچے کی بھی زندگی چھین لی جائے. تو دنیا میں تو بظاہر وہ ناکام ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی پہ فائز ہو گئے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے.
یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، دنیا میں زیادہ کون، جیسے وہ آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے۔ تو پتہ ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، ایک دفعہ ہی موت دے گا دے لے، پھر تو ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری مقدر ہیں۔ لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا، اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں، جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے ہم جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیل ہو۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، وہ قادر ہے۔ پہلی دفعہ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ انسانوں کو عذاب دے کے اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں بعض لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نا، فنیٹک ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں ایسے جو، یا اکثر آپ کو امریکہ میں تو یہ بھی اگلے دن بھی خبر آئی تھی، 22 بندے قتل کر دیے ایک گورے نے، تو وہ ایک ذہنی مرض بھی ہوتا ہے، کسی کو خون میں لت پت دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دینے میں، اللہ تو بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پکڑے گا نہیں مجرموں کو، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے، قسط کا تقاضا ہے، وہ عادل ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرمین کو سزا دے اور اہل ایمان کو جزا دے۔ ذو العرش المجید، وہ تو عرش کا مالک ہے بڑی شان والا۔ فعال لما یرید، وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہم تو ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو چاہتے ہیں، ورنہ انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر لیتا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ نیند سے، کھانے پینے سے، پیشاب سے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا کی ضرورت ہی اسے کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے موت نہ آئے، مجھے تکلیف نہ آئے، مجھے بھوک نہ لگے، مجھے نیند نہ آئے تو خدا میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کمزوریاں انسان میں رکھی اس لیے تاکہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں سو گے، اگلے 24 گھنٹے تم پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ ہی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اب یہ ہے کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے، لیکن اس میں قیامت مضمر ہے کہ نیند نہ آنا، اونگ نہ آنا۔ کوئی دنیا کا دلیر سے دلیر آدمی بڑا میڈیکلی فٹ بھی ہو، 2 دن اسے جگراتے پہ رکھے نا، پھر اسے آپ تھوڑا سا کام کہیں، وہ چلتے چلتے بھی اونگ کے گر پڑے گا۔ یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ اٹیچ۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کمزوریاں دور کر دی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث، اب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتہ ندا کرے گا اللہ کی طرف سے، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، اور عمر بھی 30 سال ہمیشہ رہے گی۔ اور چوتھی چیز تو بہت اعلیٰ ہے کہ اب تم سے رب کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ کو یہ ٹینشن ہو۔ دنیا میں تو انسان 10 دفعہ سوچتا ہے یار یہ کیا، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں جہاں آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ یہ کرنے سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ دنیا میں سونا حرام، جنت میں حلال۔ دنیا میں ریشم حرام، جنت میں حلال۔ دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں حرام، جنت میں بے شمار۔ ٹھیک ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی تو جنت کی فکر کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کا یہ کرنا اتنا کامل ہے کہ وہ پابند بھی کسی کا نہیں۔ سورہ الانبیاء میں ایک بڑی کریٹیکل آیت ہے، مسئلہ تقدیر میں جو کئی ایشوز ہیں ان کا جواب صرف وہی آیت ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا۔
انصاف تو یہ تھا ایک دفعہ عورت کو بنایا جاتا تو ایک دفعہ مرد کو. یہ اللہ کی تقسیم ہے, ول آف گاڈ ہے, اس کو بین کیا گیا ہے, اس پہ کلام نہیں کرنا. گیون سرکمسٹانسز میں تو سوال ہو سکتا ہے, ول آف گاڈ کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے. لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کیوں کیا ایسا. اللہ چاہتا بغیر پیغمبروں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا, تو اللہ نے پیغمبروں کا وسیلہ کیوں رکھا, اللہ کو نہیں پوچھ سکتا. اب چونکہ اس نے پیغمبروں کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا, اب جس نے اللہ تک پہنچنا ہے اس نے پیغمبروں کے پیٹرن پہ پہنچنا ہے. جو پیغمبروں کے راستے سے ہٹ کے اللہ تک پہنچا, چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کر دے, زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. رول ماڈل پروفٹ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حل اتاک حدیث الجنود, کیا تمہارے پاس ان بڑے لشکروں کی خبر آئی, فرعون و سمود, فرعون کی اور سمود کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین فرعونی اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود, جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا, بڑے بڑے لشکروں والے تھے, کس طرح اللہ نے ان کو الٹ کے رکھ دیا, عذاب دنیا کی زندگی میں دیا. بل الذین کفروا فی تکذیب, بلکہ یہ کافر تو جھٹلانے میں مصروف ہیں. کافر سے مراد جو بھی حق بات سے اناد کر دے, چاہے وہ مسلمان ہو, کلمہ گو ہو یا بغیر کلمہ گو. واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یہ تو اللہ کو جھٹلائے بیٹھے ہیں, اور اللہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. واقعی گھیرا ہوا ہے. انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے, زیادہ کوئی اپنے آپ کو مار لے گا نا, وہ پھر زندہ کر لے گا. اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اس لیے الٹیمیٹلی رائے یہ ہے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لی جائے. انسان کا چھٹکارا اس کے سوا نہیں ہے. قرآن حکیم میں جگہ جگہ آتا ہے نا, تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اے جنو انس, اگر طاقت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے بتاؤ نا, تم جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے, اللہ ہی کی حکومت کو پاؤ گے. خدا ہے ایسا جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. ہائے ہائے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, دونوں میں. مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں دوسری جلد میں ملے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا, اس کی جب موت کا وقت قریب آیا, اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا. ان کا بڑے اچھے باپ تھے, تو ان کا پھر مجھ سے میری ایک خواہش پوری کرو بدلے کے طور پہ, کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, اور میری لاش کو ہواؤں میں, پانیوں میں اور زمین میں بکھیر دینا, اس کی جو راکھ ہے. لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا. مر گیا. پچھلوں نے کیا کیا, ساری اس کی لاش کو جلا کے راکھ بکھیر دی. اللہ نے ہواؤں کو, پانیوں کو, زمین کو حکم دیا کہ لاؤ اس کی راکھ جمع کرو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے نا, ادروائز اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جمع کیا, اللہ نے زندہ کیا. ہاں بھائی کیوں کیا تھا, اس لیے تو اس نے کیا تھا کہ جان چھڑائے. تو کہا یا اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی پوچھے گا. اس نے کہا یا اللہ میرا یہ یقین تھا, اسی تو میں نے یہ کیا. یعنی اس نے یہ سمجھا کہ اللہ ویسے تو زندہ کر سکتا ہے مردے کو, لیکن اگر میں راکھ بکھیر دوں گا تو نہیں زندہ کر سکے گا. حالانکہ یہ جزوی کفر تھا, کلی کفر اس کا نہیں تھا, لیکن جزوی کفر تھا. تو یعنی اس کے بعد جو نالج تھا وہ یہی سمجھتا تھا, ہو سکتا ہے پیغمبر کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو, اس لیے وہ ایک خدا کا ماننے والا ہی تھا. پیغمبر کا اس میں ذکر نہیں. جب پیغمبر کی تعلیمات نہ پہنچی ہو تو موٹا موٹا توحید پہ ایمان لانا کافی ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تیرا واقعی یقین تھا تجھے کو پوچھے گا, یا اللہ اسی لیے تو میں نے سب کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے بخش دیا. اللہ تعالیٰ کو پوچھ سکتا ہے اس نے, تو میں بتا رہا ہوں اللہ سے کو بھاگ نہیں سکتا. اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے, پھر پکڑا گیا. واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ وہ تو قرآن ہے بڑی عزت اور شرف والی کتاب. فی لوح محفوظ, جو اصل میں تو محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر. یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا, یہ اس کی مصدقہ فوٹو کاپی ہے, آپ سمجھ لیں. اصل جو قرآن ہے نا وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے, یہ وہاں سے اتارا گیا ہے.
بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ لوح محفوظ سے باقی کتابیں بھی اتاری گئی ہیں۔ اب اس ایک آیت پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 170 میرا دیکھ لیں، قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے میں نے، اور قرآن حکیم کے تراجم کے حوالے سے جو دھوکے دیے جاتے ہیں قرآن سے دور رکھنے کے لیے، علماء جو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں اپنی پبلک کو کہ ترجمے بدل گئے ہیں جی، تاکہ کوئی پڑھے ہی نہ۔ ہم تو کہتے ہیں جس کا ترجمے پہ دل ٹھکتا ہے آپ اپنے فرقے کے مولوی کا پڑھو، قرآن تو پڑھو کسی صورت۔ تو اس میں نے قرآن حکیم کی عظمت کے اعتبار سے آیات اور احادیث کراس ریفرنس کے طور پہ کافی ساری کور کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ اب درس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، بقیہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔